غیر ملکی تارکین وطن کی بے دخلی کے انتظامات میں تیزی، ملک کی 5 بڑی جیلوں میں FIA امیگریشن کاؤنٹر بنانے کا فیصلہ، پروف آف ریزیڈنٹ نہ ہونے پر غیر ملکیوں کو جوڈیشل کر کے جیل بھیجا جائے گا، امیگریشن حکام ڈیپورٹ کرنے کے اقدامات کریں گے، متعلقہ اور بارڈر ایریا پولیس تارکین وطن کو سرحد پار کروائے گی۔ حکومتی ڈیڈ لائن اور سخت اقدامات کام کرنے لگے، غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین نے رضاکارانہ واپسی شروع کر دی۔ خیبر میں رہائش پذیر 30 سے زائد خاندان تورخم بارڈر کے راستے افغانستان واپس چلے گئے۔ 20 روز میں 23,000 افغان مہاجرین کو ملک بدر کیا گیا۔ افغان شہریوں کو تورخم اور اسپین بولدک سرحد سے افغانستان بھیجا گیا، افغان حکام کا دعویٰ۔ کراچی سے افغان باشندوں کا انخلا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ افغان باشندے ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز کی گاڑیوں کے ڈرائیور، چنگچی رکشے چلاتے ہیں، جبکہ کباڑ کے کاروبار کا بھی حصہ۔ اسلام آباد کے علاقے مارگلا ٹاؤن میں CDA کا بڑا آپریشن، افغان کچی بستی کو مسمار کر دیا۔ موچی موہڑا میں غیر قانونی تعمیر کیے گئے پکے مکانات ہیوی مشینری سے گرا دیے گئے۔ افغان باشندوں نے سستے داموں زمین خرید کر مکانوں کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اچھے دن بھی واپس آ رہے ہیں۔ مریم نواز کا دعویٰ، لیگی سینئر نائب صدر کا مہنگائی اور معاشی بدحالی سے آزاد پاکستان بنانے کا عزم۔ نواز شریف نے قوم سے ہر وعدہ پورا کیا، اب معاشی طور پر خود انحصار ملک بنانے کا وعدہ بھی پورا کریں گے۔ لیگی چیف آرگنائزر کا اقلیتی ونگ کے اجلاس سے خطاب۔ شہباز شریف سے ان کے حلقے کے عمائدین کی ملاقات، مسائل اور شکایات سے آگاہ کیا گیا۔ صدر نون لیگ کی شکایت پر انکوائری کی ہدایت۔ شہباز نے حلقے کے عوام، ووٹرز اور سپورٹرز کی شکایت کا حل اولین ترجیح قرار دے دیا۔ گزشتہ روز حلقے کے دورے پر عمائدین نے شہباز شریف کی گاڑی روک کر احتجاج کیا تھا۔ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے علاوہ دیگر کسی شخص پر الیکشن لڑنے کی کوئی پابندی نہیں۔ کیسز میں کلین ہو جائیں تو الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، یوسف رضا گیلانی نے واضح کر دیا۔ پیپلز پارٹی رہنما اور سابق وزیر اعظم کا ملتان سے انتخابی میدان میں اترنے کا اعلان۔ چیئرمین PTI کے عام انتخابات میں حصہ لینے کی جتن، توشخانہ کیس میں 5 اگست کا ٹرائل کورٹ فیصلہ معطل کرنے کی درخواست دائر، صرف سزا معطل کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کا نااہلی سمیت مکمل فیصلہ معطل کرنے کا حکم دے، درخواست میں استدعا۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ، عدالت میں چیئرمین PTI کے بچوں سے ٹیلی فونک گفتگو کرانے کے کیس کی سماعت۔ عدالت چیئرمین PTI جیل میں بہتر کلاس کا فیصلہ کرتی، نافذ نہیں ہوتا، اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وکیل شیراز رانجھا کا غلطی کا اعتراف، چیئرمین PTI کی جیل منتقلی کا خواہ مخواہ تماشا بنایا گیا۔ اڈیالہ جیل میں 2200 ملزمان کی گنجائش، 7000 قیدی رکھے ہیں۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ، عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کا وکیل سے مکالمہ۔ سپریم کورٹ میں پرویز الہی کی حراست غیر قانونی قرار دینے کے لیے دائر درخواست کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ نے گرفتار کرنے سے متعلق جنرل آبزرویشن نہیں دی تھی، جسٹس منصور علی شاہ کا سوال۔ کینٹونمنٹ بورڈ کے پاس ٹیکس لگانے کا اختیار نہیں، وفاقی یا صوبائی حکومت ہی ٹیکس نافذ کر سکتی ہے، ٹیکس کا اختیار کسی اور کو کیسے دینے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کینٹونمنٹ بورڈ کراچی میں اضافی ٹیکس لینے کے کیس کی سماعت میں استفسار۔ آئین کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ایسا نہ ہو حکم آ جائے تو سارے لاگو ٹیکس اڑ جائیں، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ کا اٹارنی جنرل کو نوٹس، سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی۔ نیپرا نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی، اضافے کا اطلاق اکتوبر کے بلز میں ہوگا کہ الیکٹرک صارفین مستثنیٰ ہوں۔ پاکستان میں بینکاری نظام مستحکم اور ڈپازٹس محفوظ ہیں، ہر ڈپازٹ کو 5 لاکھ روپے تک کے انشورنس فراہم کیا گیا، کسی بینک کی ناکامی پر بیمہ رقم فوری دستیاب ہوتی ہے، اسٹیٹ بینک کی وضاحت۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، بھارت میں کرکٹ کا عالمی میلہ سج گیا، دنیا کرکٹ کی 10 ٹیموں میں جنگ۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ کا نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 283 رنز کا ہدف، جو روٹ 77 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ جوز بٹلر نے 43 رنز کی اننگ کھیلی، نیوزی لینڈ کی پہلی وکٹ 10 رنز پر گر گئی۔ شاہینوں نے بھی عالمی کپ کے لیے تیاری کر لی، قومی ٹیم پہلے میچ میں کل نیدرلینڈز کے خلاف ایکشن میں دکھائی دے گی۔ کپتان بابر اعظم نے بالنگ کو ٹیم کی قوت قرار دے دیا، 9 کھلاڑی پہلی بار ون ڈے ورلڈ کپ میں بہترین پرفارمنس دینے کے لیے بے قرار۔ رضوان، محمد نواز، افتخار احمد، عبداللہ شفیق، سلمان علی، حارث رؤوف، وسیم جونیئر، اسامہ میر اور سعود شکیل شامل۔ ڈائریکٹر قومی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں فاتحانہ آغاز کے لیے پرعزم، اچھی کارکردگی دکھانے کی کوشش ہوگی، مکی آرٹر کی حیدرآباد دکن میں پریس کانفرنس۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث، پاکستانی کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی میزبان ملک کی ذمہ داری ہے، سازگار ماحول پیدا کرنا بھارتی حکومت کی ذمہ داری قرار۔ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے خلاف نہیں، غلط استعمال کے خلاف ہے، ترجمان دفتر خارجہ کی پریس کانفرنس۔ لاہور میں چیئرمین PTI کی سالگرہ پر تحریک انصاف ہاؤس کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات، کوئی بھی کارکن سالگرہ میں شرکت کے لیے نہیں آیا۔
لائن 2 دن پہلے پھٹ گئی 2 لائنیں, پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد پھر 2 لائنیں اور پھٹ گئی. ابھی ریپیئرنگ پوری نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ یہ سپلائی ختم ہو جاتی ہے. اب معاملہ کے الیکٹرک کا ہے, کیوں سپلائی ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اتنے طویل عرصے سے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے اور ایم کیو ایم کے ہاتھ میں ہے, کیوں انہوں نے وہاں پر پمپنگ اسٹیشن میں سیلف جنریشن نہیں کی ہے؟ حافظ نعیم الرحمان نے دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر آئے روز پانی کی پائپ لائنیں پھٹنے پر سوالات اٹھا دیے. پمپنگ اسٹیشن پر آج تک ایسا میکینزم کیوں نہیں بنایا جا سکا جس سے بجلی کی سپلائی متاثر نہ ہو؟ امیر جماعت اسلامی کراچی کا سوال. شہر میں پانی کی قلت دور کرنے کا بھی مطالبہ. ملک میں جعلی سرکاری لینڈ لائن نمبرز کے ذریعے شہریوں کو لوٹنے والا نوسر باز گروہ سرگرم. حکومت نے تمام وزارتوں, ڈویژنز اور صوبائی حکومتوں کو خبردار کر دیا. صارفین کو اکاؤنٹس کی حساس معلومات شیئر نہ کرنے کا مشورہ. سی ڈی اے بلڈنگ کنٹرول سیکشن نے وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی عمارتوں کے باہر تجاوزات گرا دی. 51 عمارتیں غیر قانونی قرار, 25 عمارتیں سیل. کراچی بفر زون میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ انتظامیہ نے تعمیرات کے نام پر درخت کاٹ ڈالے. علاقہ مکینوں نے انتظامیہ پر درخت کاٹ کر لکڑیاں فروخت کرنے کا الزام لگا دیا. صحت کارڈ پر علاج کے لیے خیبر پختونخوا حکومت اور انشورنس کمپنی میں معاملات طے. علاج معالجہ بند نہ کرنے اور کمپنی کو آئندہ ادائیگیوں کے طریقہ کار پر اتفاق. محکمہ صحت کو اصلاحات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت. نگراں وزیر اعلیٰ کا صحت کارڈ اسکیم پائیدار بنیادوں پر چلانے کے عزم کا اظہار. مظفر آباد آزاد کشمیر میں مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال. شہر بھر کی دکانیں, مارکیٹس اور کاروباری مراکز بند. پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے سے دفاتر میں حاضری بھی نہ ہونے کے برابر. مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں بھی نکالی گئیں. روپے کی قدر میں مسلسل بہتری. اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید 1 روپے سستا ہو گیا. قیمت 284 روپے پر آ گئی. انٹر بینک میں بھی ڈالر کی قدر 1 روپے 5 پیسے گر گئی. 283 روپے 62 پیسے پر آ گیا. یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی 60 روپے فی کلو سستا ہو گیا. بی آئی ایس پی صارفین کے لیے گھی کی 325 اور عام صارفین کے لیے فی کلو قیمت 395 روپے مقرر. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 5.5% سے زائد گر گئیں. برینڈ خام تیل کی قیمت 85 سے 81 سینٹ فی بیرل اور WTI کی قیمت $84.22 ہو گئی. پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں واضح کمی کا امکان. گزشتہ سال ضبط کیے گئے ایرانی گولہ بارود کے 1 ملین راؤنڈز یوکرین بھیجنے کا فیصلہ. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق فیصلہ یوکرین میں مسلسل مغربی اسلحے کی ترسیل سے متعلق تحفظات دور کرنے کے لیے کیا گیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج اساتذہ کا دن منایا جا رہا ہے. یہ دن منانے کا مقصد معاشرے میں اساتذہ کے کردار کو اجاگر کرنا ہے. یوم اساتذہ پر خیبر پختونخوا میں پرائمری اسکولوں کے اساتذہ کا یوم احتجاج. اساتذہ نے اپ گریڈیشن سمیت دیگر مطالبات منظور نہ ہونے پر 20 اکتوبر سے تمام تعلیمی اداروں سمیت پورا پشاور بند کرنے کا اعلان کر دیا. کراچی سینٹرل جیل میں قیدی کی پینٹنگ اور فن پاروں کی دھوم. اقوا برائے تعاون کے قیدی کی پینٹنگز اور فن پارے آرٹس کونسل میں 13 لاکھ روپے میں فروخت. اعجاز نے 10 لاکھ روپے والدہ اور 3 لاکھ روپے بہن کو شادی کے لیے دے دیے. والدہ کو عمرے پر بھیجنے کا خواہش کا اظہار. راجن پور کے کچے کے علاقے میں پہلی بار انسداد پولیو مہم کا آغاز. پولیو ورکرز پولیس کے ہمراہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کچے میں پہنچ گئے. خیبر پختونخوا میں سانن نسل کی بکریوں کی افزائش کا کامیاب تجربہ. سوئٹزرلینڈ سے 100 بکریاں برآمد کی گئیں. تعداد 345 تک پہنچ گئی.